آئیے 4 مصرے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ ہمیشہ بات حق ہر صاحب کردار لکھتا ہے، ہمیشہ بات حق ہر صاحب کردار لکھتا ہے، جو نفرت کے پجاری ہیں اسے بیمار لکھتا ہے، اسے کہہ دو وہ اپنی عقل پہ ماتم کرے جا کر، اسے کہہ دو وہ اپنی عقل پہ ماتم کرے جا کر، جو پاگل مدرسوں کو ملک کا غدار لکھتا ہے، جو پاگل مدرسوں کو ملک کا غدار لکھتا ہے۔ اور حضرات آئیے میں کچھ اشعار آپ کو سناتا ہوں جو اتفاق سے جو ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جس کے لیے جماعت اہل حدیث کے اسٹیج یا تو بہت مشہور ہیں یا بہت زیادہ بدنام ہیں، اور میں بھی شاید میرے بعض اشعار اسی قسم کے ہیں کہ چبھتے ہیں لوگوں کو، لیکن سنانا پڑے گا، اس لیے کہ جو بات حق ہوتی ہے بہر صورت وہ آدمی پھانسی پہ چڑھ کے بھی بولتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے گا، ہم تو سنت کے چراغوں کو جلا دیتے ہیں۔ یہ جو کنارے لوگ کھڑے ہیں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں؟ تو ذرا بتائیے گا پیچھے، اے آسماں کی بلندی پہ رہنے والے ذرا نیچے اتر کے آ، ہمیں زمین کے مسائل پہ کچھ بات کرنی ہے۔ آپ لوگ بھی شامل ہو جائیے۔ ہم تو سنت کے چراغوں کو جلا دیتے ہیں، ہم تو سنت کے چراغوں کو جلا دیتے ہیں، سر پھرے لوگ ہی بدعت کو ہوا دیتے ہیں، سر پھرے لوگ ہی بدعت کو ہوا دیتے ہیں۔ اور صاحب ایک شعر پیش کرتا ہوں، ابھی بعض دفعہ ہم لوگوں کے دسترخوانوں پہ لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا بہت کم کھاتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ سوئے اتفاق ہمارا اس قبیلے سے تعلق نہیں ہے جو لوگ سینی کا سینی صاف کر جاتے ہیں، اور اتفاق سے اگر شاکاہاری ہو تو بہت اپنے خاص لب و لہجے میں کہیں گے کیا مرغ مسلم کا انتظام نہیں تھا؟ تو بہر صورت آئیے ایک شعر پیش کرتا ہوں، حوالے سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ ہم تو سنت کے چراغوں کو جلا دیتے ہیں، سر پھرے لوگ ہی بدعت کو ہوا دیتے ہیں۔ اور آپ بھی سنیے ماسٹر صاحب، آپ کہہ رہے تھے کچھ نہیں ہے آپ کے پاس، نیا سنا۔ سر پھرے لوگ ہی بدعت کو ہوا دیتے ہیں، نہ کوئی دین ہے ان کا ٹھکانہ صاحب، نہ کوئی دین ہے ان کا نہ ٹھکانہ صاحب، مرغ ملتا ہے جہاں ڈٹ کے دبا دیتے ہیں، مرغ ملتا ہے جہاں ڈٹ کے دبا دیتے ہیں، ہم تو سنت کے چراغوں کو جلا دیتے ہیں، سر پھرے لوگ ہی بدعت کو ہوا دیتے ہیں۔ اور یہ شعر بھی کتنا کمزور ہے اللہ سے رشتہ ان کا۔ ابھی میں پٹنہ کی سرزمین کے ایک علاقے سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے مزار کے پاس ایک خاتون اپنا چہرہ رونے دھونے کی طرح بنا کر کے، اب بالکل یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سامنے کوئی بہت بڑی شخصیت بیٹھی ہو یا پھر اس کی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہو، اور وہ خاتون نظریں جھکا کر کے بیٹھی ہوئی۔
تو یہ سارے مناظر جب آنکھوں میں گشت کرتے ہیں تو دل اندر سے روتا ہے کہ مسلمان کس لیے پیدا کیا گیا تھا، انسان کس لیے پیدا کیا گیا تھا اور کر کیا رہا ہے۔ اور وہاں سے میں شعر اٹھاتا ہوں اور شعر کہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا۔ سر پھرے لوگ ہی بدعت کو ہوا دیتے ہیں، کتنا کمزور ہے اللہ سے رشتہ ان کا، اپنے سر تک کو مزاروں پہ جھکا دیتے ہیں، اپنے سر تک کو مزاروں پہ جھکا دیتے ہیں۔ ہم تو سنت کے چراغوں کو جلا دیتے ہیں، سر پھرے لوگ ہی بدعت کو ہوا دیتے ہیں۔ مسلح الدین صاحب سے گزارش ہے کہ جرجیس صاحب کو جلد لائیے، اس لیے کہ میں 2 ہی روٹی کھا کے آیا ہوں۔ ہم تو سنت کے چراغوں کو جلا دیتے ہیں، حد تو یہ ہے کہ عقیدت میں وہ اندھے ہو کر، حد تو یہ ہے کہ عقیدت میں وہ اندھے ہو کر، مرتبہ رب کا بزرگوں سے گھٹا دیتے ہیں، مرتبہ رب کا بزرگوں سے گھٹا دیتے ہیں۔ ہم تو سنت کے چراغوں کو جلا دیتے ہیں، ہم تو سنت کے چراغوں کو جلا دیتے ہیں، سر پھرے لوگ ہی بدعت کو ہوا دیتے ہیں۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیے، میں نے کبھی کہا تھا ایک شعر کہ دیے جلا کے نمائش نہ کر امیری کی، دیے جلا کے نمائش نہ کر امیری کی، غریب گھر میں ترستے ہیں روشنی کے لیے۔ وہ جھگی جھوپڑی میں رہنے والے لوگوں کو روشنی میسر نہیں ہے، اور آج چلے جائیے مظاہروں میں، خانقاہوں میں، تو پوری موم بتی کی پورا بوجھا کا بوجھا رکھا ہوا رہے گا، اور لگتا ہے کہ جیسے نسل در نسل اس موم بتی سے بھی کئی موم بتیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بہرحال وہ سارے مناظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اور شاید ہم لوگ اس طرح کی محفلوں کا انعقاد ایک پیغام بھی ہوتا ہے کہ توحید کا پیغام قوم کو، افراد کو بتایا جائے، سمجھایا جائے۔ ملاحظہ فرمائیے گا، ہم تو سنت کے چراغوں کو جلا دیتے ہیں، سر پھرے لوگ ہی بدعت کو ہوا دیتے ہیں۔ نہ کوئی دھرم ہے ان کا، نہ عقیدہ ڈھنگ کا، نہ کوئی دھرم ہے ان کا، نہ عقیدہ ڈھنگ کا، جا کے قبروں پہ اگر بتی جلا دیتے ہیں، جا کے قبروں پہ اگر بتی جلا دیتے ہیں۔ ہم تو سنت کے چراغوں کو جلا دیتے ہیں، ہم تو سنت کے چراغوں کو جلا دیتے ہیں، سر پھرے لوگ ہی بدعت کو ہوا دیتے ہیں، سر پھرے لوگ ہی بدعت کو ہوا دیتے ہیں۔ اور مولانا جرجیس چترویدی صاحب تشریف لائیں کہ نہیں لائیں؟ خالی پیسے گنیے گا کہ ان کو بلا کے بھی لائیے گا۔ بہرحال وہ انشاءاللہ بہت جلد وہ تشریف لائیں گے اور ان کا خطاب ہوگا، اور جب ان کے خطاب کی بات آئے تو جہاں ملک کی فرقہ پرست طاقتیں لرزتی ہیں، اسی طریقے سے ہماری سماعتیں بھی بڑی بے قرار رہتی ہیں ان کو سننے کے لیے۔ انشاءاللہ العزیز فضیلت الشیخ جرجیس چترویدی حفظہ اللہ و تولا، جو اپنے لب و لہجے، اپنے انداز اور اپنے اسلوب کے تنہا موجد بھی ہے اور خاتم بھی، بلکہ ہندوستان کے بعض دور افتادہ علاقوں میں اگر چلے جائیے آپ، ان علاقوں میں جو دیہی علاقے ہیں، ان علاقوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ان کی نقل کرتے ہوئے، تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں۔ ایک میری نظم ہے، اتفاق سے
بہت زیادہ مشہور بھی ہے اور نیٹ وغیرہ پر ہر طبقے کے لوگوں میں یہ نظم سنی جاتی ہے، اور میں نے آپ لوگوں کو تو بہت ساری چیزیں سنا دی، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی ماں بہنوں کو بھی کچھ سناتا چلا جاؤں تاکہ ان کو بھی اپنا بھولا ہوا سبق یاد آ جائے۔ نظر سے چہرہ چھپا کے رکھنا، حیا کا پرچم اٹھا کے رکھنا، نظر سے چہرہ چھپا کے رکھنا، حیا کا پرچم اٹھا کے رکھنا، حیا کا پرچم اٹھا کے رکھنا، حیا کا دامن نہ چھوڑنا تم، حیا کا دامن نہ چھوڑنا تم، حیا سے رشتہ بنا کے رکھنا، حیا کا دامن نہ چھوڑنا تم، حیا سے رشتہ بنا کے رکھنا۔ خطر سے خالی نہیں ہے راہ، ہے قوم کو حق جمع کے رکھنا، خطر سے خالی نہیں ہے راہ، قدم کو حق پہ جمع کے رکھنا، قدم کو حق پہ جمع کے رکھنا، کبھی جوریاں دکھائی دے تو نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا، کبھی جوریاں دکھائی دے تو نگاہ اپنی جھکا کے رکھنا۔ حبیب مولا کی پیاری سنت جگر سے اپنے لگا کے رکھنا، حبیب مولا کی پیاری سنت جگر سے اپنے لگا کے رکھنا، نگاہ مسنون عام کر کے زنا سے خود کو بچا کے رکھنا، نظر سے چہرہ چھپا کے رکھنا، حیا کا پرچم اٹھا کے رکھنا، کبھی نہ غیروں کی راہ چلنا، یہ بات دل میں بٹھا کے رکھنا، یہ بات دل میں بٹھا کے رکھنا، خدا کی بستی میں رہ کے خود کو، خدا کی بستی میں رہ کے خود کو خدا کا بندہ بنا کے رکھنا، نظر سے چہرہ چھپا کے رکھنا، حیا کا پرچم اٹھا کے رکھنا، کبھی نہ غافل ہو گوش تیرے کلام حق کا سنا کے رکھنا، کلام حق کا سنا کے رکھنا، زبان ہرگز پھسل نہ جائے، زبان ہرگز پھسل نہ جائے، لگام اس پہ لگا کے رکھنا، زبان ہرگز پھسل نہ جائے، لگام اس پہ لگا کے رکھنا، نظر سے چہرہ چھپا کے رکھنا، حیا کے پرچم اٹھا کے رکھنا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری کئی نظمیں لگ بھگ مکمل ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ میری آواز پر فضیلت الشیخ جلجیش چتربیدی حفظہ اللہ و تولا جلد ہی تشریف فرما ہوں گے، اور انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا۔ آپ کی بے قرار نگاہیں جہاں ایک طرف آپ سننے کے لیے بے قرار ہیں، وہیں ایک طرف انہیں دیکھنے کے لیے بے قرار ہیں۔ اب وہ بنفس نفیس آپ کے بیچ پورے اپنے وقار اور عظمت کے ساتھ اسٹیج کی طرف جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ مولانا آ کر کے جب اوپر بیٹھیں گے نا تو چہرہ پورا دکھائی دے گا، اس لیے آپ لوگ بیٹھے ہی رہیے اپنی اپنی جگہ پر۔
چلیے ہو گیا بیٹھو، ان کو چائے پلاؤ بھائی، چائے پلائیں۔ بہر صورت تو مولانا جرجیس چترویدی حفظہ اللہ و تعالی یہاں تشریف فرما ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ جب ان پہ نظر پڑتی ہے تو مجھ جیسے نئی نسل کے کیا کہتے ہیں کم ہمت لوگوں کے اندر ایک نئی انرجی پیدا ہو جاتی ہے، اور انہیں جب دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ صاحب کچھ نہیں ہوگا ہواؤں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ فضیلت الشیخ جرجیس چترویدی حفظہ اللہ و تعالی، ظاہر سی بات ہے کبھی کبھی کوئی کمپنی آتی ہے تو پرچار ہوتا ہے کہ لکس کوزی نام ہی کافی ہے، اگر آگے پیچھے القاب اور آداب نہ بھی لگائے جائیں، خاموشی سے بھی اگر کسی غافل آدمی کے کان میں یہ کہہ دیا جائے جرجیس چترویدی حفظہ اللہ و تعالی، تو وہ ضرور جان جائے گا کہ کسی قوم کی خوابیدہ روح میں نئی توانائی بخشنے کے لیے کسی شخصیت کا نام لیا جا رہا ہے۔ اب میں بلا تاخیر اور بلا تمہید آپ کے بیچ حائل ہوئے میں یہ چاہتا ہوں کہ فضیلت الشیخ کو آپ کے بیچ پیش کروں کہ سب کو پیغام محبت تو سنانا ہوگا۔ یہ یوٹیوبر حضرات خاص طور سے جب فضیلت الشیخ جرجیس صاحب کی جب آمد ہونے والی ہوتی ہے تو یہ بار بار موبائل ٹھیک بھی رہے تو چیک کر کے دیکھتے رہتے کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو گیا، کہ صاحب بیچ میں آپ اگر آنکھ کو میل لوگے پھر بھی بینائی پورے طور پہ کام کرے گی اور آپ کا موبائل بھی دکھائی دے گا، اور ایسے بھی جب اپنے کام کی چیز دیکھنی ہوتی ہے تو بھیڑ میں بھی نظر اٹھا کے دیکھ لیتے ہو، اپنا موبائل قریب سے کیوں نہیں نظر آ رہا ہے، یہ افسوسناک پہلو ہے۔ بہر صورت آپ لوگ اپنا یہ بازار محبت سجانے کے بعد خاموشی سے کہیں پہ پرستھان کر جائیے، تاکہ ان کے حساب سے سامعین اگر پورے طور پہ ہمتن گوش ہو تو تقریر کرنے والے کو مزہ آتا ہے، ورنہ بیچ میں اگر ان کے جذبوں کے بیچ اگر یہ آپ کا کانٹا بھرتا رہے گا تو خواہ کو ان کی تکلیف ہوگی۔ میں 4 مصرے سے انہیں آواز دوں کہ سب کو پیغام شریعت تو سنانا ہوگا، سب کو پیغام شریعت تو سنانا ہوگا، جو بھی سوئے ہیں انہیں آج جگانا ہوگا۔ گرچہ یہ مصرع اس وقت کے لیے ہے جب آخری پہر میں، لیکن جب جرجیس صاحب کا نام ہو تو صبح کے سورج نکلتے وقت لوگ سوتے کیوں ہیں، ویسے بھی جاگے رہیں گے۔ سب کو پیغام شریعت تو سنانا ہوگا، جو بھی سوئے ہیں انہیں آج